تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی بارے آپ نے تو بڑا سن رکھا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہودی اس کو ڈھونڈ کیوں رہے ہیں؟ کیا دنیا میں موجود بھی ہے یا پھر آسمان پہ اٹھایا جا چکا ہے؟ کیا دجال کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ اور کیا یہ بھی آخری مارکے کے دوران ہی منظر عام پہ آئے گا؟ بہرحال ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کا ذکر جو ہے مذہبی تاریخ کے حوالے سے بکثرت ہمیں سننے کو ملتا ہے، لیکن حقائق کا علم بہت کم ہے۔ اگرچہ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، سب کی مختلف آراء بھی اگر بیان کی جاتی ہیں، تاہم اہم نکات دو واقعات پہ تاریخ دانوں کا اتفاق پایا جاتا ہے کہ جب بنی نوع اسرائیل فرعون سے نجات پا کر فلسطین چلے آئے تو انہوں نے عرب کی سرزمین پہ بسیرا کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی بھی کی۔ آگے چل کے میں تفصیل سے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے ہوا۔ بہرحال تابوت سکینہ کے متعلق تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا جاتا اور ان سے حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچایا، اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ صندوق حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھا تو اس میں لوح قرآنی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، اور تورات کوہ سینا پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تختیاں، اور وہ برتن بھی تھا جس میں آسمانوں سے من و سلوہ اترا کرتا تھا۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبلے کے طور پہ بھی استعمال کرتے رہے ہیں۔ اب یہ تابوت یہودیوں کے لیے زندگی اور موت کا سامان ہے، وہ اس تابوت کو لے کے اس کو آج تک ڈھونڈ رہے ہیں۔ نہ صرف وہ بلکہ دنیا بھر کے ماہرین ارضیات اس کی کھوج مسلسل لگے ہیں، اور یہ تابوت آخر کیا کہاں ہے، چلیں اس کی بھی کھوج لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں، اور بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ تابوت تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی جانب سے اطمینان یعنی تسلی ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جو موسیٰ اور ہارون کی اولاد چھوڑ گئی تھی۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے پوری نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ سورہ بقرہ۔ لیکن ہوتا کیا؟ جب یہ صندوق یہودیوں کو ملتا ہے تو اس صندوق کو لے کر خود کو سپر پاور سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس صندوق کو کی بڑی دیکھ بھال کی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کو صرف مقدسات یعنی یہودی پیشوا جو ہیں وہی اس کو چھونے کا اختیار رکھتے تھے، اور جب بھی یہ جنگ کرتے کسی سے تو اس صندوق کو سب سے آگے رکھتے، اور ان کا ماننا تھا کہ صندوق کی وجہ سے ان کو فتح ملتی ہے۔ ہوتا بھی ایسا ہی تھا۔ اس صندوق کے لیے انہوں نے الگ ایک خیمہ بنا رکھا تھا۔ عام طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے یہ تابوت حضرت داؤد علیہ السلام کی تحویل میں تھا۔ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی حفاظت کے لیے ایک عمارت تیار کی جائے تو وہ عمارت ہیکل سلیمانی کہلائی جانے لگی، جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کھڑا کروایا، پورا کروایا، اسی لیے اس کا نام ہیکل سلیمانی رکھا گیا۔ تابوت ہیکل سلیمانی میں تب تک محفوظ رہا جب تک اہل بابل نے حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو تباہ نہیں کر دیا۔ وہاں سے اس کے بعد یہ تابوت غائب ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اہل بابل اس کو شاید اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا۔ اب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے صندوق کو ایک بیل گاڑی پہ رکھ کے اس کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا، اور یہ حضرت شمول کا زمانہ تھا۔ بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ ہمارے میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو اس وقت بنی اسرائیل میں غالباً سب سے بڑے عالم تھے، لیکن تھے بہت غریب اور ایک چرواہے کا کام کرتے تھے۔ اسی پہ بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت کا تعلق کوئی شاہی خاندان سے تو ہے نہیں، اور ان سے زیادہ حق جو ہے وہ ان کے اپنے لوگوں کا ہے۔ ایک غریب اور مفلس انسان بھلا تخت شاہی کے لائق کیوں کر ہو سکتا؟ تو بنی اسرائیل کے ان اعتراض کا جواب دیتے حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ یہ فیصلہ انہوں نے اللہ کے حکم سے کیا، اور اس کا ذکر قرآن شریف کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 اور 248 میں آیا۔ چونکہ تھوڑی ہی دیر میں فرشتوں نے تابوت میں حضرت طالوت علیہ السلام کے سامنے لا کے رکھ دیا، اور اس تابوت کو دیکھ کے تمام بنی اسرائیل نے حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا۔ اب جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو کافر بادشاہ جالوت کے خلاف جہاد کے لیے تیار کیا، اور جب وہ روانہ ہوئے تو آپ نے اپنے لوگوں کو خبردار کیا کہ اللہ تعالیٰ راستے میں تم لوگوں کو اردن اور فلسطین میں واقع ایک نہر جس کا نام نہر الشریعہ تھا ادھر آزمانے والا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنے سپاہیوں کو اس نہر کا پانی پینے سے خاص طور پہ منع کیا، لیکن نہر کے قریب پہنچتی ہی اس 80,000 کے اس لشکر میں زیادہ تر لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا، لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ صرف 4,000 سپاہی جنہوں نے آپ بات مانی تھی۔ حضرت طالوت نے پھر کیا کیا کہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کی، جو دعا قبول ہوئی، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح سے ہمکنار کیا۔ جالوت تھا بہت طاقتور۔ حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اس کے ساتھ اپنی شہزادی کا نکاح اور اپنی آدھی سلطنت اس کو عطا کر دوں گا۔
जंग शुरू हुई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को जान से मार दिया, जिससे इसके लश्कर के हौसले पस्त हो गए और कफ़ार को शिकस्त हो गई। हज़रत तालूत ने अपनी शहज़ादी का निकाह हज़रत दाऊद से कर दिया और उन्हें अपनी आधी सल्तनत का बादशाह भी बना दिया। उनके 40 साल के बाद जब हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, बाद में हज़रत शमूल की भी वफ़ात हो गई, तो अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद को बादशाह अता फरमा दी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि ताबूत सकीना को महफूज रखने के लिए को मुस्तकिल जगह बनाई जाए, जिसे हज़रत सुलेमान ने अपने दौर में अपने महल में जिन्नों से तावीर करवाया, जो हैकल सुलेमानी के नाम से मशहूर हुआ। और 598 यानी बिफोर क्राइस्ट, जब एक जालिम बादशाह बख्त-उन-नसर ने बनी इसराइल पर हमला किया, तो दूसरी इमारतों के साथ साथ हैकल सुलेमानी को भी तबाह व बर्बाद कर दिया और इस अफरा तफरी में ताबूत सकीना गायब हो गया और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। ताहम कुछ अरसे के बाद यहूदियों ने फिर से हैकल सुलेमानी बनाने का सोचा, तो रोमियों ने उस मुक़द्दस जगह को तबाह करने के लिए वहाँ एक चर्च बना दिया। अब फिर जब सैयदना उमर फ़ारूक के दौर खिलाफत में यरूशलेम फ़तह हुआ, तो आप वहाँ तशरीफ़ लाए और आपने रोमियों के बनाई चर्च के कुछ फासले पे खड़े होकर दुआ फरमाई, और यही वो जगह है जहाँ आज बैतुल मुक़द्दस खड़ा है। यहूदी आसार कदीमा की वाक़यात ढूंढने के बहाने दुनिया भर में आज भी इस ताबूत की तलाश में सरगर्दा हैं। फ़लस्तीन का बहुत से इलाका उन्होंने छान मारा। उनके मुताबिक ताबूत सकीना या तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के आसपास है, या फिर ये मशरिक़ वुस्ता में कहीं मौजूद हो सकता है, और इस बारे में कई हिसाब लगाए जाते हैं, लेकिन हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो यहूदी हैं वो तो ये भी कहते हैं कि हैकल सुलेमानी बनाने के लिए बैतुल मुक़द्दस को गिराना होगा। ताहम सुनने में तो यही आया था कि ताबूत की तलाश की आड़ लेके वो बैतुल मुक़द्दस की जड़ों को खोखला कर चुके हैं। इसके अलावा यहूदी ये भी मानते हैं कि हैकल सुलेमानी की एक बच जाने वाली दीवार में कोई दरवाज़ा है, जिससे इनका नबी यानी दज्जाल आएगा, और यही वजह है कि वो अपने लोगों को दफन करने के लिए उस दरवाज़े को तरजीह देते हैं, क्योंकि ये खासियत दज्जाल की है कि जब वो आएगा तो मुर्दों को ज़िंदा करेगा। और इस्लाम के मुताबिक भी यही कहा गया है कि वो कुर्ब क़यामत होगी जब दज्जाल आएगा और यहूदी उसकी बैत कर लेंगे और फिर उनके कई ख्वाब पूरे होंगे। तो ताबूत सकीना को ढूंढा इसीलिए जा रहा है, और वो कहीं से इनको मिल जाए तो ये दुनिया फतह कर ले। माहिरीन के मुताबिक तो ये ताबूत मशरिक़ वुस्ता में पाया जा सकता है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है, अगर वो ताबूत आसमान पे नहीं उठाया गया तो उसको ज़मीन पर ही कहीं होना चाहिए, और एक जदीद तहकीक के मुताबिक साइंसदानों का मानना है कि वो ताबूत ज़मीन पे है, और इस शमशाद की लकड़ी का बना हुआ काफ़ी बड़ा एक संदूक है। अब चूँकि ताबूत सकीना में मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी है, तौरात के असल नुस्खे भी हैं, तो इसकी अहमियत के पेश नज़र अल्लाह ने उस ताबूत को इंसानों से शायद पोशीदा कर दिया हो, और ये भी मुमकिन है कि वह दज्जाल के दौर में सामने आए, उसका इस्तेमाल सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम करें। वैसे तो ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही दज्जाल पिघलना शुरू हो जाएगा और वो उस हद तक पहुंचकर उसको ख़त्म कर देंगे। ये नहीं अभी पता कि वो किस चीज़ से उसको ख़त्म करेंगे। अब ये भी एक राज है, हो सकता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से उसको हलाक करें, या हो सकता है आम तलवार से। इस बारे में तो तहकीक जारी है। तो ऐ ईमान वालों, जान लो कि अल्लाह की हुकमत और दानाई से ही ज़मीन का सारा निज़ाम चलता है, और वो जब चाहेगा ताबूत को आश्कार कर देगा, और अगर वो नहीं चाहेगा तो कोई इस तक नहीं पहुँच सकेगा। इसलिए अपने रब की बड़ाइयाँ हमेशा बयान किया करो, इस्तग़फ़ार पढ़ा करो। पता नहीं किस वक्त किसका वक्त आ जाए, और जब भी आए दुआ ये होनी चाहिए कि वो साहिब ईमान हो। Until the next time, Allah.